السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ آنٹی نے ایک سوال کیا تھا کہ موت کو یاد کرنا اور موت کو یاد رکھنا ہمارے دین میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ آنٹی نے ہم سے کچھ بہت اچھی انفارمیشن شیئر بھی کی۔ تو بالکل صحیح بات ہے آنٹی کہ موت کو یاد کرنا اور موت کو یاد رکھنا ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ موت کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ کوئی موت کی بات کرنے لگے تو ہم اکثر ڈانٹ دیتے ہیں کہ ایسی منحوس باتیں نہ کرو یا کیسی باتیں زبان سے نکال رہے ہو۔ ہم زندگی کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس ملک میں رہنا ہے، کیا رزق کمانا ہے، کہاں جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں زندگی کے بارے میں اس کے یقین سے نہیں کہی جا سکتی، انسرٹن ہے۔ صرف ایک حقیقت ہے جو یقینی ہے اور وہی موت ہے۔ پھر بھی ہم اس ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس سے بھاگتے رہتے ہیں ساری زندگی، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت یاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار موت کے بارے میں یاد دلواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر سورہ منافقون میں آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ پھر سورہ لقمان میں بھی آتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہونے ہے۔ اسی طرح بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں موت یاد کرواتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ احادیث میں بھی بار بار ذکر آتا ہے موت کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی، تمام لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4258۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ سے سلام کیا، پھر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ پھر اس نے کہا ان میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی سب سے عقل مند ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4259۔ موت کو یاد کرنا کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے، کیوں اس کا اتنا حکم آیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اداس ہو جائیں، ڈپریس رہنا شروع کر دیں، بلکہ اس لیے کہ موت کو یاد کرنا غفلت کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند میں، اس دنیا کی لذتوں میں انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہم نے واپس گھر جانا ہے۔ انسان کا اصل گھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے ایک دن واپس جانا ہے۔ تو اصل گھر وہی ہے جہاں ہم نے ایک دن جانا ہے، اور اگر موت یاد رہے تو انسان غفلت سے بچا رہتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا سے اٹیچمنٹ، دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، دنیا میں زیادہ دل نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا رستے پہ چلنے والے ہو، یعنی رستے سے گزرنے والا جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، تو اسی طرح سے گزر جائے انسان دنیا سے جیسے کوئی رستے سے گزرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6416۔ جب سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ کیوں نہ اس کے پیچھے بھاگیں، اس کی خواہش کریں جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ باقی تمام سہارے ختم ہونے والے ہیں اور صرف ایک اللہ کا سہارا باقی رہنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔
موت کو یاد کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب موت کو انسان یاد رکھتا ہے تو انسان کے اعمال میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص ایک ایمرجنسی کی حالت میں رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے وہ ارجنسی سمجھتا ہے کہ میں کم سے کم وقت میں اپنے میزان میں زیادہ سے زیادہ وزن بڑھا سکوں، اپنے اعمال بڑھا سکوں۔ پھر وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زندگی کا پلگ کھینچ دیا تو پھر اعمال کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر بندہ صرف ایک ہی بات کہتا رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ربی لولا اخرتنی الی عجل قریب فصدق واکم من الصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی خواہش کی جائے۔ اسلام میں ہمیں موت کی خواہش کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر تو وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5673۔ ہمیں قبروں کی زیارت کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ ہم موت کو یاد کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ ان کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن زیادہ صحیح اوپینین یہی ہے کہ پہلے قبروں پہ جانے سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرمایا تھا۔ پھر بعد میں جب مردوں کو اجازت دی گئی تب عورتوں کو بھی دی گئی، کیونکہ عورتوں کے لیے بھی اپنی موت کو یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پہ جایا کرتی تھیں۔ ایک دن جب واپس آ رہی تو کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں پہ جانے سے نہیں روکا؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلے ہمیں روکا گیا تھا، پھر ہمیں اجازت مل گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں قبروں پہ جا سکتی ہیں، لیکن بہت فریکوینٹلی نہیں جانا چاہیے، اور قبروں پہ جا کر آہو بکا اور بین ڈالنا اور اونچا اونچا رونا نہیں چاہیے۔ بیمار لوگوں کو وزٹ کرنے سے، ہاسپٹلوں میں جانے سے، ہاسپٹل میں بیماری کی حالت میں جو لوگ ٹرمینلی ال ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے بھی موت کی یاد آتی ہے، ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو یاد کرنا جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، کہ وہ کس قدر دنیا میں مصروف تھے، ان کے کیا کیا پلانز تھے، وہ بھی ہماری طرح اسی طرح دنیا میں مشغول تھے، لیکن پھر موت آئی اور سب ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی اپنے رشتہ داروں کو یاد کرنا، ان کی پہلے کی زندگی اور اب وہ کہاں ہیں، یہ سب کچھ یاد کرنے سے انسان کو ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے اور انسان کو اپنی موت بھی یاد رہتی ہے۔ موت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن موت کی یاد اور موت کے لیے تیاری ضرور ہونی چاہیے۔ جیسے ایک اچھا بزنس مین جو ہے وہ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ سب سے ایسی انویسٹمنٹ کی جائے کہ جہاں سے زیادہ منافع مل سکے اور لانگ ٹرم زیادہ دیر تک منافع آتا رہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی اولاد، اپنی طاقت اور اپنی انرجی سب کچھ سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں لانگ ٹرم فائدہ ہو اور زیادہ پروفٹ ہو سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے جن سے اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس لیے زندگی میں خاص طور پہ ان 3 چیزوں میں وقت اور انرجی لگانی چاہیے۔ صدقہ جاریہ، ایسے نیک صدقات جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں، جیسے کہیں کنواں کھدوا دینا، کہیں مسجد میں چٹائیاں بچھوا دینا، مسجدیں بنوا دینا، یا کوئی بھی ایسے اعمال جو آپ کے مرنے کے بعد بھی، کوئی ہاسپٹل میں بیڈز ڈلوا دینا جو آپ کے مرنے کے بعد بھی استعمال ہوتے رہیں، کسی کو ویل چیئرز دے دینا، ایسی چیزیں صدقہ جاریہ کہلاتی ہیں۔ پھر علم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی علم پہنچائیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس علم پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ کوئی کتاب، کوئی کسی کو اچھا علم دینا، یہاں تک کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی مشورہ دینا، کوئی دین پہ چلنے کا، کوئی اچھی نصیحت کر دینا،
ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی بڑھ کر اس چیز پر عمل کریں، اور جب جب وہ اس چیز پر عمل کریں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر تیسرا ہے اولاد کی تربیت۔ نیک اولاد کی دعا بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص دیکھے گا کہ اس کے جنت میں مقامات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، درجات بڑھ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرے تو اعمال ختم ہو چکے ہیں، یہ میرے درجات کیسے بڑھ رہے ہیں؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں۔ تو نیک اولاد جو ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے استغفار کی جائے، ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہم سے جان بوجھ کے اور جانے انجانے روز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے روز استغفار کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دن میں 100 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر ہر روز ایسے دن کو گزارنا ہے جیسے یہ آپ کا آخری چانس ہے، یا جیسے یہ دنیا میں آپ کا آخری دن ہے۔ ایسے نمازیں پڑھنا جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ باوضو رہنا کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سونا، بری جگہوں سے برے ماحول کو اوائڈ کرنا، کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے۔ نیکیاں شروع کرنے اور گناہ چھوڑنے میں تیزی کرنا، کیونکہ اکثر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے مہینے ایسا کرنا شروع کروں گا یا اگلے سال ایسا کروں گے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں موت کی تیاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔